کہ اردو ادب میں نعتیہ ادب کو عصر حاضر میں بالخصوص یا قیام پاکستان کے بعد بالخصوص اردو ادب میں نعتیہ ادب کو مقام دلانے کے لیے کیا کاوشیں کی گئی اور نعتیہ تنقید نگاری کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس پہ کیوں کام شروع ہوا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نعت کی شاعری تو جیسے کہ ابتدا میں بندگی صاحب نے بھی کہا اور میں نے بھی کچھ عرض کیا کہ ابتدا سے نعت آ رہی تھی، ہندو بھی نعت کہہ رہے تھے، مسلمان بھی نعت کہہ رہے تھے، لیکن وہاں جذبے کی نعت تھی، عقیدت کی نعت تھی. ان کے ہاں ادبی پہلوؤں کو شامل کرنے کا شعور کم تھا. اچھا، اور عجیب بات میں نے یہ دیکھی کہ جو لوگ باقاعدہ ریکگنائزڈ پوئٹ تھے غالب کے اور مومن کے علاوہ، انہوں نے بھی جو نعت کہی وہ سادی سی نعت ہے اور اس کے اندر جذبہ تو ہے، لیکن وہ ادبی پہلو جو ان کی اپنی شاعری میں ہے وہ نہیں تھا. تو میں نے اس کے اوپر باقاعدہ غور کیا اور 81 میں میں نے ایک مجموعہ مرتب کیا تھا جواہر النعت کے نام سے. تو اس میں نے ایک مقدمہ لکھا اور اس طرف توجہ دلائی کہ ہمارے ہاں کی نعتیہ شاعری کو ادبی سطح پر لانے کے لیے انتقاد کی ضرورت بہت زیادہ ہے. تو وہ الحمدللہ 81 کے بعد میں نے پھر 83 میں بھی ایک مضمون اسی موضوع پہ لکھا اور وہ بڑا طویل تھا، پاکستان میں نعت کا سفر، اور وہ چھپا گورنمنٹ سٹی کالج کے میگزین میں، طویل پاکستان نمبر تھا. تو میرا تو یہ شروع سے ہی رہا ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نعت میں جو تنقید کا تصور ہم نے پیش کیا یا ہمارے ذہن میں آیا وہ قرآن اور حدیث سے متصادم نہیں تھا، بلکہ ان کے احکامات کے مطابق تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ سیوف الہند کے بجائے سیوف اللہ کہو. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اور ذات کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے تم بھی رائنہ کہتے ہو، یہودی بھی رائنہ کہتے ہیں، تو وہ رائنہ کو رائنہ پڑھ دیتے ہیں اور اس طریقے سے کر دیتے ہیں. تو اب یہ ایک لفظ ایسا ہے کہ آج اگر کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہہ دے تو کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ منع کر دیا، انظر نہ کہو، انظر نہ کہو. تو اگر نعت میں یہ پہلو ہم نہیں دیکھیں کہ کوئی لفظ ایسا آ رہا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا پہلو بھی ہے اور خدا نخواستہ اس میں توہین کا بھی پہلو نکل رہا ہے، دو پہلو ہیں. تو اس شعر کو اور اس بات کو میں نے لکھا کہ ایک صاحب کہ ہاں ہر چیز میٹھی ہو گئی ہے، میٹھے میٹھے سب کے سب ہو گئے ہیں، سارے کے سارے جو ہیں مدنی منڈے بنے ہوئے. تو وہ میں نے کہا یہ جو ہے انہوں نے ہر چیز کو میٹھا کر دیا اور میرے نبی کا میٹھے نبی کا روزہ. تو میں نے کہا میٹھے نبی کہنا غلط ہے، خالی روزے کو اگر میٹھا کہیں تو کوئی بری بات نہیں، لیکن میٹھی چھری اور میٹھا ٹھگ اور میٹھے کے حوالے سے بڑے میٹھے ہیں، یہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بہت زبردست توہین ہے میرے نبی کی. اس لیے کہ میٹھا آدمی جو ہے وہ زنخواہ ہوتا ہے، کھجڑے کو کہتے ہیں میٹھا لغت میں ہے. تو آپ جب آپ یہ استعمال کر رہے ہیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت نہیں کہہ رہے ہیں، ان کی توہین کر رہے ہیں. لیکن ان کے ہاں تو یہ چل رہا ہے اور چلتا ہی رہے گا، میٹھا نہ جانے کہاں تک میٹھا. بلکہ اب آپ اندازہ لگائیے کہ نعت کے حوالے سے وہ جو بھی ہے شوگر تو ہو ہی جائے گی انشاءاللہ. تو وہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نعت میں ایک پہلو تو یہ دیکھنا ہے کہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جا کے یا حشر میں ان کے سامنے کہہ سکتا ہوں؟ یہ جو انہوں نے کہا کہ میں نعت پڑھتے ہوئے الٹے پیروں واپس آ رہا ہوں، یہ حضوری کی انتہا ہے. اگر نعت گور یا نعت پڑھنے والا نعت خواہ یہ سمجھ لے کہ میں جو نعت پڑھ رہا ہوں وہ سنی جا رہی ہے، دیکھی جا رہی ہے، میں ان کی نگاہ میں ہوں، تو پھر وہ کر سکتا ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور میں تو مر گیا تھا، قبر میں آپ آ گئے شکریہ، اور حشر میں آپ نے مجھے اپنا بنا لیا ساتھی، شکریہ، پڑوسی بنا لیا. یار یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اور زندگی میں کہہ رہے ہیں مدینے منڈے بنے ہوئے. چلیں خیر چھوڑ. تو اور بھی لوگ ہیں اس طرح کے جو یہ باتیں کرتے ہیں. مجھے اچھا وہ
ہمارے اقبال عظیم پڑھا لکھا آدمی تھا، پروفیسر تھا، لیکن وہ یعنی کیا سزا مجھے ملتی میرے نبی نے چھپا لی. ارے بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو یار، کالی کملی میں اپنی چھپا لی. فرض عمل ملے گی وہاں پر قیامت میں، آج تھوڑی مل رہی ہے یار. تم کہہ رہے ہو فرض عمل میری انہوں نے چھپا لی. تو ایک تو یہ چھپانے کا تصور بھی اللہ سے کے حوالے سے مناسب نہیں ہے، اور دوسرے نبی کی توہین ہے یار. آپ طریقے سے دوسری بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زندگی میں زندگی کرنے کا سلیقہ اللہ کی مرضی کے مطابق سکھا دیا، تو یہ ہے دوزخ سے بچنے کا طریقہ. یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے کہہ دیا چھپا لی. تو اس طریقے کی بہت ساری باتیں. اچھا، اب ادبی سطح پر یہ کیوں نہیں قبول کی گئی شروع میں؟ اس لیے کہ اس پہ میں انتقادی پہلو بالکل نہیں تھا. ڈاکٹر فرمان فتح پوری جیسا شخص جس نے پہلی کتاب پاکستان میں نعت کے حوالے سے لکھی تھی تحقیق، تو وہ یہ کہتے تھے، مجھ سے بھی کہا، پھر بعد میں وہ میری بات کو مان گئے تھے کہ بھائی دیکھیے نبی کی ذات سے جو لفظ منسوب ہو جائے وہ محترم ہو جاتا ہے، پھر میں تو اس سے زیادہ نہیں جانتا. ارے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب آپ میرا مضمون پڑھیے. کہنے ہاں یہ مانتا ہوں، اب مانتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ لفظوں ہی سے تو آپ شاعری کرتے ہیں. لفظ تو ظاہر ہے کہ جس طریقے سے بڑھئی کے لیے لکڑی ہے یا لوہار کے لیے لوہا ہے، ایسے لفظ جو ہے ہمارے لیے ایک میٹیریل ہے نا. تو اس کو صحیح طور پر استعمال کرنا. اور جب نبی اللہ نے یہ کہہ دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو اس میں یہ پہلو بھی ہونا چاہیے. اور دوسرے بھی خیر غرض یہ کہ میں نے انتقاد کے اوپر 81 میں لکھا، 83 میں لکھا، پھر راول پنڈی کے اخبار جنگ میں 2 قسطوں میں ایک مضمون میرا آیا. اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے کام لینا چاہتے ہیں تو اس کے وسائل بھی پیدا کر دیتے ہیں. تو 94 میں میری حاضری ہوئی پہلی. سبحان اللہ. تو کھلے حرم میں بیٹھا تھا، غالباً ظہر کا انتظار تھا یا ظہر ہو چکی تھی، کچھ اس طرح کا. تو دل میں آیا کہ کیا دعا کی جائے. تو فوراً یہ خیال آیا کہ یہ دعا کرو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھنے پڑھنے کی صلاحیتیں عطا کی ہیں وہ دین کے لیے وقف ہونے کی صلاحیت، وہ وقف کرنے کی توفیق مل جائے. ٹھیک ہے. اب کہا کہ یار تم تو بہت زیادہ لیزی آدمی ہو، چھپاؤ گے کیسے؟ تو میں نے کہا یار اللہ چھپانے کی ذمہ داری میری نہ ہو. یہ دو اچھا اپریل میں ہوا تھا حج. آتے آتے شاید مئی کا مڈ ہو گیا تھا. جون میں کسی وقت اچانک مجھے سبیر رحمانی سے ملاقات میری ہوئی. 94 کی بات ہے، جون میں ہوئی. تو وہ کہنے لگا جی میں تو آپ کو کافی عرصے سے تلاش کر رہا تھا. میں نے کہا کیوں؟ 3-4 سال سے تلاش. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہنے لگا میں نے پوچھا تو آپ اسلام آباد میں. میں نے کہا میں تو اسلام آباد میں ہی تھا لیکن میں ابھی آ گیا ہوں، دوسرا سال ہے میرا یہاں. تو کہنے لگے میرا ارادہ ہے کوئی رسالہ نکالوں، کتابی سلسلہ نہیں. تو پھر میں نے اس کو لکھا، وہ موجود ہے، کہ اگر تم نے اخلاص کے ساتھ یہ کام کیا تو میں حاضر ہوں. آج تک الحمدللہ 31واں جو ہمارا ہے اس کے اندر مسلسل کام ہو رہا ہے. جی جی نعت رنگ میں. اور اب تو یہ ہے کہ کافی کچھ عرصے سے کوئی 2-3 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ تمام مضامین پہ ایبسٹریکٹ انگریزی میں میں لکھ رہا ہوں. میں لکھ رہا ہوں. تو یہ قدرت کا نظام ہے کہ وہ چل پڑا. تو وہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کہہ رہا ہوں. اچھا ادبی سطح پر اس وقت یہ بات شروع ہوئی جب ضیاء الحق نے نعت کو باقاعدہ سراہا، اور مذہبی امور سے یہ طے ہو گیا کہ انعامات کتابوں کو ملیں گے. تو کچھ تو انعام کے لیے آ گئے اور کچھ واقعی شعراء جو تھے جو ترقی پسند تھے وہ تائب ہو کے ادھر آ گئے، انہوں نے بھی نعت کی. تو انہوں نے واقعتاً ادبی سطح پر اونچے پورے خط سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، یہ احمد ندیم قاسمی. تو اس طریقے کے لوگ پھر آئے نعت کی طرف. اور اس سے پھر یہ ہوئی بات کہ پھر اس کی قدر افزائی بھی ہوئی. اور تنقید جو ہے وہ تنقید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی نکتہ چینی کیجیے. تنقید کا مطلب یہ ہے کہ اچھی چیز کو سراہنا. خذ ما سبا بدا ما قدر والا بات ہے کہ آپ اچھی چیز کو سراہیں اور جس میں خامی ہو اس کا اشارہ کر دیں. تو میں نے خامیوں کا اشارہ بھی کیا
اور اچھی چیزوں کو بھرپور طریقے سے سراہا. بے شک. چنانچہ میرے تمام مضامین جو ہیں وہ اسی نوعیت کے ہیں کہ میں نے تو تنقید کا جب معاملہ ہوا تو تھوڑے سے آگے بڑھے ہمارے ادیب رائے پوری بھی, انہوں نے بھی لکھا, لیکن وہ ذرا ان کا ہاں علم تو بہت تھا لیکن اس کو پیش کرنے کی صلاحیت ذرا کم تھی. تو وہ جو کتاب ہے ان کی وہ بہت کنفیوزنگ, ہاں مشکلات مشکلات بھی, اور وہ مشکلات بھی وہ پیش کرنے میں تو وہ ہر چیز جو ہے وہ برین اسٹارمنگ کرتے تھے. برین اسٹارمنگ میں تو ایک چیز چل جاتی ہے, لیکن جب اس کو آپ ادبی سطح پہ پیش کرتے ہیں تو اسی لیے وہ دب گئے. ورنہ واقعی تو مشکلات نعت میں تو ان کے یہاں بہت زیادہ میں نے بہت سخت لکھا ان کی زندگی میں, اس کے اوپر مجھے افسوس ہے, لیکن وہ کبھی ناراض نہیں ہوئے. میرے استاد بھائی تھے وہ, پیدا خالد دوست کے شاگرد تھے وہ بھی, میں بھی. تو خیر اس کے باوجود میں نے بہت سخت لکھا. میں نے کہا نہیں یہ کیا کتاب ہے. تو خیر ٹھیک ہے. اس پہ مجھے کشفی صاحب نے کہا آپ بہت سخت لکھتے ہیں. میں نے کہا میں تو پٹھان ہوں نا, میں رہتا ہوں ایسے ہی. تو پھر ایک دن کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے, لہجہ ذرا تھا سخت. تو میں نے کہا چلیں بات ٹھیک ہے تو بس آئیے. تو کہنے لگا ارے میری بھی رائے وہی ہے جو تم نے لکھی ہے. کیا کہنے تو وہ تو اچھا. پھر نعت کے حوالے سے جب تنقید کی بات ہوئی تو اس میں آصف کرنالی بھی سامنے آئے, کشفی صاحب نے بھی ماشاءاللہ کنٹریبیوشن کیا اور بہت اچھا لسانی حوالے سے لسانی گفتگو انہوں نے شروع کی ہمارے یہاں. اور پھر جناب رشید وارسی نے اس کی شرعی پہلوؤں سے بات کی اور اچھی بات کی. تو بعض چیزوں میرا ان کا اختلاف رہا, لیکن یہ اپنی جگہ تو یہ ٹھیک ہے. تو پھر آصف کرنالی ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, اور ہمارے ریاض مجید, حالانکہ وہ موقف ہیں اور وہ اکرم رضا, ہاں اکرم رضا نے بھی مضامین لکھے, لیکن ان کے ہاں مضامین وہی تھے تحسینی. تحسینی مضامین جو ہوتے ہیں نا اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسی نے کیا کہا ہے. اچھا میں تو بھائی یہ دیکھ رہا ہوں کہ کسی کے یہاں کیا ہے. اب بتائیے کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ انسانیت کو بخشی و توقیر آپ نے, ہر شخص یہ سمجھنے لگا ہے خدا ہوں میں. یار یہ حدود نعت میں شعر, اور یہ بہت بڑے آدمی کا شعر ہے. میں کیا کہوں, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, اعظم چشتی کا شعر ہے. اور کس قدر خطرناک شعر ایک آ گیا اس کی کتاب میں. اور اس کتاب میں لکھنے والے بڑے بڑے لوگ ہیں, کوثر نیازی, فلاں 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 فلاں, سب نے لکھا. ارے بھائی اس طرف کیوں نہیں توجہ دی. تو خیر بہت سارے لوگ تھے. میں اصل میں نعت کا تصور کیسے آیا تنقید کا, میں 4 نمبر اسکول میں پڑھتا تھا لیاقت آباد میں. سعید ہاشمی میرا, بلکہ ہم دونوں ایک ڈیسک پہ بیٹھتے تھے, اور بچپن میں ہمارا دوست تھا. دوست تھے نا, اور اتنا اچھا گانے کا شوق اسے بھی تھا, مجھے بھی تھوڑا بہت. اچھا اب کیا کرتے, جیسے ہی ٹیچر گیا نا, ہم نے ڈیسک بجا بجا کے نا وہ گانا شروع کر دیتا, میں قوالی شروع کر دیتا. عجیب و غریب ہوتا. تو جیسے ہی کوئی دوسرا ٹیچر آیا چپ ہو گئی. اچھا تو خیر اب وہاں ہوا عید میلاد النبی, بڑے اہتمام سے کرتے رہے. اس میں آڈیشن میں ہم دونوں گئے. 5ویں جماعت تھی اس وقت, وہ آخری 5ویں جماعت تھی, اس کے بعد چھٹی جماعت. تو وہ اس کے بعد وہ آخری جماعت 5ویں تھی. تو وہ ہم دونوں گئے, ہمیں نہیں لیا. اچھا ہم دونوں کو نہیں لیا. اب کیا ہوا کہ وہ جب وہاں ہوا تو وہاں ایک لڑکا تھا عزیز الہی, اس کا نام اب تک یاد ہے, کسی بڑی کلاس کا ہوگا. اس نے ایک نعت پڑھی قمر جلالی کی, اس کو پہلا انعام مل گیا. میں اتنا کین تھا کہ میں نے بڑی توجہ سے سنی اور پوری نعت گھر پہ آ کے لکھ لی, سنی بھی نعت. اور پھر میں محفلوں میں پڑھتا رہا, مساجد میں پڑھتا رہا. اچھا شعور نہیں تھا اس میں, ایک شعر بہت غلط تھا. اب کیا ہوا, ایک دن کیا ہوا کہ میرے اس ٹیچر تھے کالج میں, وسیم فاضلی صاحب, اردو کے ٹیچر تھے, بڑی محبت کرتے تھے. ان سے تو اتنا بعد میں فیملی تک سے میرا ان کا رابطہ رہا, اور ان کی وائف سے میری بہن بنی ہوئی. خیر غرض یہ کہ ان کا تو انتقال ہو گیا. تو وہ میں نے ان کو ایک شعر اس لیے سنایا کہ وہ میری تعریف کریں گے. میں نے کہا محمد عرش پہ بیٹھے ہیں, چپ خالق یہ کہتا ہے تمہارا گھر ہے, اپنے گھر میں شرمائے نہیں کرتے. ابھی کیا پڑھ رہا ہے. میں نے کہا استاد یہ تو بہت پسند کیا جاتا ہے شعر. ابھی تجھے پتا ہے یہ اللہ کی بھی اور نبی کی بھی توہین ہے. یہ 12ویں کلاس کی بات بتا رہا ہوں. بس میرا تو
मेरी फिरकी घूम गई। उस वक्त से मैंने सब कुछ टटोलना शुरू किया, तो ये कैफियत पैदा हुई। आप अंदाजा कीजिए कि कितनी बारीक बात है और कितना किस तरीके से वो कह गया। मोहम्मद अर्श पे बैठे चुप, खालिद ये कहता है तुम्हारा घर है अपने घर में शर्माए। यार ये कोई इंसानों की बात हो रही है? तो इस तरीके से अच्छा ज़ियाउल हक के बाद ना फिर ये चूंकि ज्यादा किताबें भी आई और उसमें वाकई अच्छे शोरा भी आए, जैसे मुज़फ़्फ़र वारसी आए और भी लोग आए, तो उन लोगों की किताबें जब आई और जब ये तनकीद का हवाला शुरू हुआ और ख़ासतौर से नातरंग में, तो फिर तो बहुत सारे लोग इस तरह आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरी आ गई। और लेकिन मुझे अब भी अफसोस ये हो रहा है कि मैं 2-3 साल जज भी रहा हूँ, तो जिन लोगों को मैंने इनामात दिए उनमें से कुछ को तो उन्होंने दे दिए और कुछ को अपनी तरफ से डाल दिया। अच्छा। हाँ, मेरा दिल खट्टा हो गया है। 2-3 साल उन्होंने जज बनाया मुझे। अच्छा। शुरू कई साल पुरानी बात हो, लेकिन ये कि कुछ को दे दिया और कुछ के नंबर ही कुछ के, जिसको मैंने अपने तौर पे फेल किया था उसको पास करना, और वो जिनको मैंने पास किया था उनको पीछे कर दिया। तो ये है चक्कर। वहां पर भी नोट चलते हैं, क्या पर्चियां चलती हैं, क्या होता है यार। तो मुझे उन्होंने बनाया, लेकिन 3 साल से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सके। 3 साल कंटिन्यू किया। अच्छा, वो भी मेरे कहने से नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे तो घर बैठे टेलीफोन आया उनका कि डॉक्टर साहब आप अगर वक्त निकाल सके तो कुछ किताबें हम आपको देते हैं। मैंने किस सिलसिले में कहने वो इनामात देने। मैंने कहा अच्छा यार भेज दो। तो मैंने तो अच्छा पहले साल में उन्होंने वो ही किया जो मैंने। हाँ, बिल्कुल। तो ये अल्लाह का शुक्र। वहाँ मुझे मिले इसाक कुरैशी साहब, वो बहुत बड़े आदमी थे, अरबी के। इसाक कुरैशी साहब इत्तेफाक से मुझे मिले और होटल में मैं ठहरा हुआ जिस कमरे में, तो इत्तेफाक से फिर बाद में दरवाज़ा खटखटाया, तो मैंने पूछा कौन? कहने इसाक कुरैशी। अरे मैंने कहा अभी ख्याल आया था। कहने मैं सोचता हुआ आ रहा था कि अजीज एहसन भी होगा। मैंने कहा वाह भाई वाह। तो इस तरीके की बातें हुई। तो अल्लाह का शुक्र है अब नात में आ तो रहा है, लेकिन बात यह है कि हम लिख रहे हैं, लेकिन पढ़ेगा कौन है? वो हमारी दादी एक बात सुनाया करती थी तो वो अजीब सी बात कि वो फूहड़गर जब लगी किवाड़ी, सब कुत्ते मिल चले रिवाड़ी, सियाने कुत्ते ने दी सौन, लगी तो है पर जुड़ेगा कौन। तो वो कहने का मंशा ये है कि एक गांव था, उसमें सारे घर बंद रहते थे, एक घर खुला रहता था, सब कुत्ते उस घर में जाके कुछ खा पी लेते थे। अब वो उसके शौहर ने वो दरवाजा लगवा दिया, तो वो अब कहने लगे भाई यहाँ से तो हमें जाना पड़ेगा कि रेवाड़ी चलो सारे कुत्ते। तो एक बूढ़ा कुत्ता बोला, कहने लगे लगी तो है पर जुड़ेगा कौन? कौन दरवाजा बंद करेगा? छोड़ो तुम मत जाओ। तो यहाँ भी यही है कि हम लिख तो रहे हैं लेकिन पढ़ेगा कौन?